عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ممکن ہے تمہاری توبہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو مٹا دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، گناہوں کو مٹا دے گا، کل عدم گناہ کیا ہی نہیں۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، بنی آدم ہر ایک گنہگار ہے، لیکن اچھے آدمی وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد احساس ندامت ہو، گناہ کیا میں نے، شرمندہ ہو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، یہ بہترین آدمی ہے۔ گناہوں کے اوپر اکڑنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرتا ہے، الا المجاہرون، جو گناہ پر اکڑ جاتا ہے اس کو معاف نہیں کرتا۔ تو گناہ پر فخر نہیں کرنا، بلکہ ہمیشہ عاجزی، انکساری، تواضع، اللہ کی بارگاہ میں ذلت اور اپنے آپ کو عاجزی مجبوری کے ساتھ میں دعا کرنا، توبہ کرنا۔ برادران اسلام، بزرگان ملت، عزیز نوجوانوں اور بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، اس کا احسان اپنے بندوں پر بے حد و حساب ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو ہمیشہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، آپ سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان کو بھی اس بات کا حکم دیا تھا، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ آج جو بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی وہ یہ ہے کہ انسان زندگی میں کامیاب، کامران اور اپنی فلاح اور بہبودی اور خوشیاں اور سعادت حاصل کرنے کے لیے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی، کامرانی، فلاح اور بہبودی، سعادت، آخرت کی رضامندی اور خوشنودی اور جنت کا حصول پانے کے لیے اللہ عز و جل نے ہمارے لیے 3 اصول بتائے ہیں۔ یہ 3 اصول جن پر کوئی آدمی عمل کرے تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ آج آپ کو 3 باتیں بتاؤں گا، اپنے ساتھ میں یہ باتیں لے کر آپ جائیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں، دنیا اللہ عز و جل نے امتحان کی جگہ بنائی ہے، ہر انسان کو یہاں لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے زندگی اور موت کا سلسلہ اس لیے رکھا ہے کہ کون آدمی اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ اچھا عمل یعنی یہ زندگی، آزمائش، امتحان ہمیشہ انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ تو ایسے وقت میں انسان کیسے کامیاب بنائے اپنے آپ کو؟ کیا دنیا کا منصب اور مقام، بڑے مرتبے، سی ایم بن جانا، پی ایم بن جانا، ایم ایل اے بن جانا اور بڑے بڑے پوسٹ حاصل کرنا یہ کامیابی کی نشانی ہے؟ آپ نے دیکھا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرعون کے واقعے کو بیان کیا۔ فرعون نے کہا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، فرعون فخر سے کہا کہ کیا میرے لیے مصر کی حکومت، بادشاہت نہیں ہے؟ کیا میرے محلوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں؟ اور اللہ نے اس کو اتنی بادشاہت دیا، مگر غرور، گھمنڈ، تکبر، اس نے اپنے آپ کو اللہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، فرعون اور اس کی پوری قوم کو اللہ نے غرق کر دیا۔ فرعون اور اس کی قوم غرق ہو گئی اور سب کے سب ظالم لوگ تھے۔ تو دنیا میں دولت اور شہرت اور بڑا مقام اور منصب کامیابی کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ نے فرعون کے ساتھ میں اسی میں قارون تھا، قارون کو اللہ عز و جل نے کتنے خزانے دیے تھے؟ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ، ہم نے اس کو دولت، خزانے اتنے دیے تھے، ان خزانوں کی چابیاں، کنجیاں اٹھاتے ہوئے ایک طاقتور جماعت تھک جاتی تھی، اتنے خزانے اللہ نے دیا تھا۔ اور لوگوں نے کہا اس دولت پر خوشیاں نہ مناؤ، اترانا نہیں، فخر مت کرو دولت کے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ اترانے والے، غرور، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ مگر کیا ہوا؟ اللہ نے بتایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اس کو اور اس کی تمام جائیداد پوری سب کا سب اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ اور
وما کان لهم من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی مدد کرنے والا نہیں رہا۔ وما کان من المنتصرین، کوئی اس کا مددگار نہیں رہا، زمین میں دھنس رہا تھا، پکار رہا تھا، مگر کوئی مدد کے لیے نہیں آیا۔ تو دولت آج بھی مصر کے اندر وہ علاقہ جس میں قارون اس کے خزانے زمین میں دھنس گئے، ویسے ہی وہ جگہ موجود ہے۔ پورا پانی، آج تک پانی ہے اس میں، اور اس کا نام ہے بیر فرعون۔ فرعون بیر قارون، قارون کا کنواں کہا جاتا ہے۔ تو وہ زمین آج بھی ویسے ہی عذاب کی جگہ موجود ہے لوگوں کی عبرت کے لیے۔ اور آپ نے دیکھا فرعون کو اللہ نے رہتی دنیا تک اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، جو اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کیا تھا۔ تو دولت والے کتنے آئے، انبیاء علیہ السلام کا مقابلہ کرنے والے، نمرود جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی، ختم ہو گئے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا، موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ اور جتنے انبیاء دنیا میں آئے، ظالم لوگوں نے، دولت مند، شہرت والے، حکومت والے، بادشاہوں نے مقابلہ کیا، مگر سب کے سب ہلاک اور برباد ہو گئے۔ مگر کامیاب کون رہے؟ انبیاء علیہ السلام۔ کامیاب کون رہے؟ نبیوں کی سچی اتباع کرنے والے۔ تو آج ہمارے لیے ایک اور آیت، دنیا میں کسی کو خواہش کی ساری چیزیں مل جانا، کھانا پینا رہنا سہنا سب کچھ، موج مستی سب چیزیں مل جانا، یہ کامیابی کی نشانی نہیں۔ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم۔ اللہ نے فرمایا نافرمان کافروں کا حال دیکھو، وہ موج مستی مزے اڑاتے ہیں دنیا میں اور اپنی خواہشوں کی ساری تکمیل کرتے ہیں، مگر وہ کھاتے ہیں کیسے؟ جیسے جانور کھاتے ہیں، جانوروں کی طرح کھاتے ہیں۔ مسلمان جانور کی طرح نہیں کھاتا، بسم اللہ کا نام لیتا ہے، کھانے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کھانے کے بعد کی دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ لوگ والنار مثوی لہم، ان کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں سعادت، کامیابی اور اللہ رب العالمین کے پاس خوشنودی کن کے لیے ہے؟ 3 اصول آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے کامیابی کے لیے انسان کو اللہ نے جو دین اسلام عطا فرمایا ہے، اس دین اسلام پر اچھی طرح سے عمل کرنا، عمل صالح، اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی بھی انسان عمل صالح کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، تو اللہ رب العالمین عمل صالح کرنے والوں کے لیے بہترین زندگی عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں ان کے عمل سے زیادہ ان کو اجر و ثواب دیا جائے گا، ان کو جنت حاصل ہوگی۔ تو دنیا میں عمل صالح، عقیدہ توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ، جو دین اسلام اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور محمد رسول اللہ اس کائنات کے امام اور امام اعظم، انبیاء کے سردار، اور ایک ہی نبی کی اتباع کرنا، اور ایک قرآن مجید توحید کو اختیار کرنا۔ عقیدہ توحید ایمان صحیح ہو، درگاہ پنجہ جھنڈا تعویذ دھاگا بابا 10واں 20واں فلاں عرس میلہ ٹھیلا، یہ سب کا سب شرک کے اڈے ہیں، یہ سب حرام کاریاں ہیں، اور ان سب کے کرنے سے انسان کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ نماز پڑھے، چاہے روزہ رکھے، چاہے وہ حج کو جائے، چاہے عمرہ کرے، قرآن پڑھے، کوئی ثواب اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ اور کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ارکان اسلام سب سے پہلے 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد میں نماز نہیں پڑھتے؟ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا روزہ قبول نہیں، اس کا حج قبول نہیں، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں، کوئی عبادت قبول نہیں۔ 1 وقت کی 2 وقت کی نماز پڑھنے والا، 4 وقت کی نماز پڑھنے والا مسلمان نہیں۔ تو زندگی کی کامیابی، کامرانی، فلاح اور بہبودی اللہ نے دین کے اوپر پوری طرح سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد عمل کرنا ہے۔ اور دوسری چیز ہے تقوی اختیار کرنا۔
تقوی زندگی کا اصل مقصد ہے. زندگی کے اندر ہر مسلمان کے اوپر فرض اور واجب ہے کہ اپنی زندگی میں تقوی اختیار کرے. اللہ رب العالمین نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا، اور جن باتوں سے اللہ عز و جل نے منع کیا، حرام کیا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو پوری طرح سے بچانا، یہ تقوی ہے. اللہ رب العالمین زندگی کو ہمیں اسی لیے بنایا کہ ہم اس دنیا کے اندر الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، ہر مسلمان جو بھی کہے گا جنت میں آ جاؤ، نہیں. یفتنون، اللہ نے فتنہ رکھا ہے، آزمائش رکھی ہے، امتحان رکھا ہے کہ کون اس میں برابر اترتا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. آپ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء امتیں آئی سب کے اندر یہ اللہ نے رکھا تھا کہ سچے مسلمان مومن کون ہے اور منافق اور جھوٹے کذاب کون ہے. اللہ تعالیٰ اسی پر آپ کا فیصلہ کرتا ہے. تو تقوی یہ نہیں ہے کہ 4 وقت کی نماز پڑھا، فجر کی چھوڑ دیا، 3 وقت کی پڑھا بولا مسلمان ہوں. دیکھو ابھی مسجد کتنا بولو لوگ مسجد میں نہیں آتے، برابر نماز کا وقت دیکھ کر مسجد کو آئیں گے، یہ تقوی نہیں ہے. تو اللہ عز و جل نے کامیابی کے لیے عمل صالح اور تقوی لازم ہے. اور تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. لوگوں ہمیشہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو. اللہ نے آپ کو کس حال میں رکھا ہے؟ دنیا میں آپ سے بھی زیادہ مجبور، غریب، محتاج، ضرورت مند، مصیبت میں لوگ ہیں، اللہ نے ان سے اچھا آپ کو رکھا ہے. تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکنے، عبادت کرنے، عمل کرنے کی آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا. اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھیں گے، اس کی دکان سے آپ کی دکان بڑی ہو، اس کی مکان سے آپ کا مکان بڑا ہو، اس کے اندر پلاٹ ہے تو میرا اس سے بڑا پلاٹ ہونا، اس کی دولت زیادہ ہونا. اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھیں گے، دین کی طرف نہیں آئیں گے، دنیا کی ہوس، جیسا کہ آج ہمارا معاشرہ ہے، دنیا کے پیچھے دوڑے گا اور اللہ کی ناشکری اور نافرمانی کرے گا. تو 3 اصول جس سے آپ کو سعادت، خوشیاں، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی ملتی ہے، ان میں سے پہلا اصول ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں، اللہ نے ہم کو بہت کچھ دیا ہے. سب سے بڑی نعمت اللہ نے زندگی دی ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ نے مسلمان بنایا. اللہ نے سب سے پہلے بڑی نعمت کیا ہے؟ اسلام میں توحید والا بنایا، درگاہوں پہ جھکنے والا، فاتحہ دلانے والا، چراغی دینے والا، تعویذ گنڈے کرنے والا، دھاگے باندھنے والا اور غیر مسلموں کی طرح مندروں میں پوجا کرنے والا نہیں بنایا، عرس میلے ٹھیلے میں درگاہوں پہ پوجا کرنے والا نہیں بنایا. اللہ کا سب سے بڑا شکر ہے. ان نعمتوں کا جو اللہ نے ہمیں بنایا ہے، دیا ہے، شکر گزاری کرنا ہے. جب کوئی انسان کسی کی مدد کرتا ہے تو شکر کرنا ہے. اور حضرت لقمان علیہ السلام کو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اے لقمان، ہم نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں، حکمت دیا، علم دیا، اس کے بدلے میں آپ کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو. وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور یہ بھی بتا دیا، آپ شکر گزاری کریں گے تو شکر گزاری اللہ پر احسان نہیں کر رہا ہے، اسلام پر احسان نہیں کر رہا ہے، کسی پر احسان نہیں کر رہا ہے، بلکہ اپنے آپ کا شکر ادا کرتا ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا لازم ہے. اور جو نافرمانی کرے گا، شکر گزاری نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی کی شکر گزاری کا. تو سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز زندگی کی کامیابی کے لیے، ایک انسان اللہ کا بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے شکر ادا کرنا ہے، شکر گزار بندہ بننا. قرآن مجید میں ان تشکروا یرضہ لکم، اگر شکر گزاری کرو گے اللہ راضی ہو جائے گا.
اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس کی شکر گزاری میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کیسے ہوگی؟ عقیدہ توحید سے، قرآن و سنت کا علم، قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو بنانا اور عبادت کرنا، یہ شکر گزاری ہے۔ خالی جہالت والی زندگی، علم سیکھنا نہیں چاہتا، سننا نہیں چاہتا، عمل کرنا نہیں چاہتا، یکا دکا نماز پڑھ لیا، یہ شکر گزاری نہیں ہے، یہ نافرمانی ہے، عدم شکر ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ نے فرمایا شکر گزاری کرو گے تو میری نعمتیں باقی رہیں گی، اور زیادہ کروں گا اور زیادہ کروں گا، اگر نافرمانی کریں گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھایا صحابہ کرام کو، کلمہ پڑھنے کے بعد میں جو دین سمجھا سیکھا، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی شکر گزاری میں پوری زندگی لگا دی، جان مال عزت آبرو دولت سب کچھ، اہل و عیال سب کچھ اللہ کی عبادت میں لگا دیا۔ کیا وہ پیچھے رہ گئے؟ کیا ناکام ہوئے؟ اللہ نے دنیا کے کامیاب انسان بنا دیا، پوری دنیا کی حکومت ان کے قدموں کے نیچے آ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ دین کو سمجھنا، دین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات بھر عبادت کرتے اور دن میں تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، جہاد کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، مشورے دے رہے ہیں، فلاں کام، دن بھر محنت کرنے کے بعد رات میں عبادت کر رہے ہیں۔ اتنی عبادت کے پیروں میں سوجن آ جا رہی ہے۔ بیوی کہہ رہی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحم کیجیے اپنے آپ پر، یہ کیا ظلم کر رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے، آپ اتنی محنت کیوں کر رہے؟ پیروں میں سوجن آ جاتی ہے آپ کے عبادت کرتے کرتے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ بیوی سے کہا، لوگوں سے کہا، بھائی افلا اکون عبدا شکورا، کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ انہ کان عبدا شکورا۔ داؤد علیہ السلام انبیاء کے بارے میں کہا وہ شکر گزار بندے تھے۔ کیوں؟ سب سے زیادہ عبادت کرنے والے اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں۔ ایک وقت کی دو وقت کی نماز پڑھ لیا اور تھوڑا بہت کبھی کچھ کر لیا، یہ شکر گزاری نہیں ہے، بلکہ زندگی کو پوری اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ رب العالمین کی منشا کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے پوری طرح بچنا، یہ اللہ کی شکر گزاری ہے۔ تو شکر گزاری جب تک انسان کے اندر پیدا نہیں ہوگی، اللہ کی نعمتوں سے وہ سعادت سے، خوشیوں سے، اور اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان کے مطابق اپنی زندگیوں کو بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں سکون اور اطمینان عطا فرماتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے زندگی کے اندر سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، عبادتیں کثرت کے ساتھ کرنا، اور اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہمارے لیے، اللہ کے نبی نمونہ ہیں، صحابہ کرام نمونہ ہیں، اور صحابہ تابعین طب تابعین، جنہوں نے زندگی میں ہماری طرح دکان کھولا، مکان خریدا، پلاٹ بنایا، بلڈر بن گیا، بڑا بزنس مین بن گیا، ایسے کوئی تاریخ میں ملتا ہے آپ کو؟ صرف عمل تھا، اللہ کو راضی کرنے والے، یہ دنیا اللہ کی ہے، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ اللہ نے کہا یہ زمین اللہ کی ہے، یہ زمین کا وارث، دولت کا وارث، مال کا وارث، اور ہر نعمتوں کا وارث اللہ تعالیٰ ان کو بناتا ہے جو متقی لوگ ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، انجام کامیاب متقی لوگوں کا ہوتا ہے۔ آج ہم ناکام کیوں ہیں اس ملک میں؟ دولت کے پیچھے، ہوس خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دین کی فکر نہیں، علم کی فکر نہیں، اور اپنے ایمان کو بڑھانے، عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو اس لیے تمام مصیبتیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو دوستو، بھائیوں، نوجوانوں، خاص طور پر نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ اپنا مستقبل روشن بنانا چاہتے ہیں، تو آپ اپنی سوچ کے مطابق نہیں، آپ ایک مومن ہے، مسلمان ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی عبادت کرو،
علم سیکھو قرآن و سنت کا، اپنا عقیدہ درست کرو، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اللہ تمہاری زندگیوں کو آباد کر دے گا۔ اللہ کو راضی کرو، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی خوشیاں تمہیں نصیب فرمائے گا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنے والوں کو ایسے راستے سے روزی، مال، دولت، عزت، شہرت سب کچھ عطا کرے گا، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ تو آدمی کے اندر ایمان چاہیے، توکل چاہیے، یقین چاہیے اللہ کی ذات پر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں جیسا میرے ساتھ وہ گمان کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ حسن ظن ہونا چاہیے۔ تو یہ شکر گزاری پہلا ہے کہ جس میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ شکر گزاری کیا ہے آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا، قرآن مجید میں بے شمار آیتیں ہیں شکر گزاری کرنے پر حکم دیا گیا ہے۔ اور اب اس کے بعد دوسری چیز جو ہماری زندگی میں کامیابی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ ہے صبر۔ وہ کیا ہے؟ صبر۔ صبر بہت بڑی چیز ہے، ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے صبر۔ آدمی کے اندر صبر ہونا چاہیے۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ آدمی برداشت کرے، زبان پر حرف شکایت نہ لائے۔ دیکھا ہوگا آپ نے اپنے اطراف میں بہت سارے لوگ گلا شکوہ، اس کی بات، اس کی شکایت، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں کہتے رہتے ہیں، یہ ناکام انسان ہے، برا انسان ہے۔ اور وہ کچھ انسان ہیں سمندر کی طرح خاموش ہیں، ان کے اندر کسی کی شکایت نہیں ہے، اور زندگی میں ہر وقت مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے۔ نبلوکم ایکم، کیا اللہ نے فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اس کے بعد ہم تم کو آزمائیں گے، کس سے؟ جان سے، مال سے، اور فتنوں سے، خوف سے، اور نقصان ہوگا جان کا، مال کا، ہر طرح سے آزمائش کرے گا، مگر آزمائش میں صبر بہت ضروری ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہم نے زندگی میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے صبر کے ذریعے۔ الصبر ضیاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صبر روشنی ہے جو اندھیروں میں آپ کو لے جا کر کامیاب کرتی ہے۔ تو صبر انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ صبر کا معنی ہے کہ آدمی شکایت نہ کرے زبان سے، بات بات میں شکایت، یار میں گناہ نہیں کرتا ہوں، میرے ساتھ کیوں مصیبت ہوتی ہے، یار میں تو اچھا رہتا ہوں پھر بھی میرے پاس نقصان کیوں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ویسا کیوں کرتا ہے۔ عورتیں شکایت کرتی ہیں، تو شکایت کرنے والا کامیاب نہیں ہے، نہ دنیا میں کامیاب نہ آخرت میں کامیاب۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بشارت، خوشخبری ہے ان صبر کرنے والوں کے لیے جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہیں، شکایت نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں اللہ ہم تو دنیا میں تو ہی ہم کو پیدا کیا، ہم دنیا میں لوٹ کر تیرے ہی پاس جانا ہے۔ یہ تمام مصیبتیں دنیا میں جب آئے تھے، یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں، یہ دولت کی حوث، خواہشیں سب لے کے پیدا ہوا تھا کیا؟ نہیں، خالی ہاتھ پیدا ہوا تھا۔ اللہ نے فضل و کرم کیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ ملا، سب کچھ ملا، لیکن کیا یہ سب لے کے جائے گا اپنے ساتھ میں؟ نہیں، آئے تھے جیسے خالی ہاتھ ویسے خالی ہاتھ جانا ہے۔ تو اس لیے شکایت نہیں کرنا چاہیے، آدمی صبر کے ساتھ مقابلہ کرے۔ آج نوجوانوں کہتے ہیں نوکری نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ آج نوجوان محنت نہیں کرتا، سست اور کاہل ہے، موبائل نے زندگی برباد کر دیا ہے۔ ارے تعلیم کے لیے محنت کرو، جس میدان میں بھی ہے جان لگا کے خوب محنت کرو، رات دن محنت کرو، دیکھو تمہاری مستقبل کتنا روشن ہوتا ہے۔ ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ میں، شکر گزاری کے ساتھ میں، صبر کے ساتھ میں آپ محنت کریں گے تو زندگی کی بڑی کامیابی آپ کو حاصل ہوگی۔ آج ہمارے پاس صبر نہیں ہے، مسلمان سب سے زیادہ شکایت کرنے والے، غیر مسلم بھی کہتے ہیں جب دیکھو مسلمان روتا رہتا ہے، حکومت بھی کہتی ہے جب دیکھو مسلمان شکوہ شکایت میں رہتا ہے۔ تو جو قوم شکوہ شکایت کرتی ہے اس کو کوئی بھی آگے نہیں بڑھاتا، اس کو پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں، روتا رہتا، رونے دو اس کو، چلاتا ہے چلانے دو۔ تو مسلمان
جبکہ سب سے زیادہ صبر کرنے والی قوم ہے، ہم صبر نہیں کرتے، صبر ہم نے چھوڑ دیا، اس لیے ہماری ناکامی کا سبب ہے۔ تو آج ہمیں وبشر الصابرین، جیسا کہ اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حد و حساب اجر و ثواب دیتا ہے۔ صبر کا معنی یہ ہے انسان تحمل کرے، برداشت کرے اور انتظار کرے، کس کا؟ رات کے بعد دن کے آنے کا، مصیبت کے بعد خوشی کے آنے کا انتظار کرنا۔ اور صبر یہ ہے شکایت نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک خاتون قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہی تھی، میرا بیٹا ایسا ویسا تھا۔ کہا اماں یہاں بیٹھ کے رونا، شکایت کرنا اچھی بات نہیں۔ اس عورت نے کہا ارے جاؤ، آپ کو کیا پتہ، مصیبت جس پہ گری ہے اس کو پتہ ہے۔ اللہ کے نبی خاموش چلے گئے۔ لوگوں نے کہا ارے پگلی وہ معلوم ہے کون ہے؟ بولے وہ رسول اللہ ہیں۔ تو وہ شرمائی اور شرمندہ ہوئی، نبی کے پاس جا کے معافی مانگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کچھ نہیں کہا اماں صبر کرنا، شکایت نہیں کرنا۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب مصیبت پڑتی ہے تو اس وقت میں بلا شکایت کے خاموش صبر کرنا، یہ صبر ہے۔ رونے کے بعد تو آدمی خاموش ہو جاتا ہے، بول بول کے تھک کے پھر خاموش ہو جاتا ہے، وہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ آدمی زبان سے حرف شکایت نہ کرے، نہ اللہ کی، نہ مخلوق کی، نہ کسی اور کی، صبر کرے اور محنت کرے، تو صبر کرنے والا انسان ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو زندگی کے اندر پہلی چیز شکر گزاری اور دوسری چیز ہے صبر، یہ دونوں چیزیں زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے تیسری کامیابی کے لیے بنیادی چیز، جس کا قرآن و سنت کے اندر ثبوت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان غلطی کرتا رہتا ہے، گناہ ہوتے رہتے ہیں، نافرمانی ہوتی رہتی ہے، کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے، اللہ سے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ استغفار میں دن بھر میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اور 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفار کثرت سے کرو، اور جو آدمی استغفار کثرت سے کرتا ہے کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ اور استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب کے بارگاہ میں استغفار کرو کیونکہ وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہیں دولت بارش سے، کھیتیوں سے لہلہائے گا اور بارشوں سے تم کو نوازے گا۔ دولت اسی قوم کے اندر ہوتی ہے جس قوم کے پاس کھیتی باڑی اچھی ہو، پانی اچھا ہو، آسمان سے اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، دولت سے تمہیں مالا مال کرے گا، اولاد سے تم کو مالا مال کرے گا، اور اللہ رب العالمین انسان کی جو ضرورت ہے سب کچھ عطا فرمائے گا۔ ایک آدمی حسن بصری کے پاس آیا، کہنے لگا بیمار ہوں، بہت پریشان ہوں۔ کہا استغفار کثرت سے کرو۔ ایک عورت آئی، بولے اولاد نہیں ہے، بولے استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا، پیسے نہیں ہیں، بولے استغفار کرو۔ ان کے شاگرد نے کہا آپ نے ہر چیز کو استغفار کرنے کا حکم دیا۔ کہا اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہر نعمت کا بدلہ استغفار کے بدلے میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ دعا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ کوئی پڑھتا ہے، اس استغفار کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، ریگستان کے ذروں کے برابر گناہ ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے سمندر کے پانی کے برابر گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ زمین کے اوپر جتنے درخت ہیں ان درختوں کے پتوں کے برابر بھی گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے ابن آدم زمین کی وسعتوں کے برابر گناہ کر کے میرے پاس توبہ کرنے کے لیے آ جائے، لا یشرک بہ شیئا، جبکہ کسی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کوئی شرک نہ کیا ہو، کسی بابا کے پاس تعویذ گنڈا، دھاگا، گھر میں کالا ٹیکا
یہ تمام چیزیں شرک والی فاتحہ نیاز اور اسی طرح سے 10واں 20واں مردوں کے ساتھ میں ختم قرآن پڑھ کے مردے کو دھکا مارنا، یہ تمام غلط کام نہ کیا ہو، لَأَتَيْتُهَا بِقِرَابِ الْأَرْضِ مَغْفِرَةً، میں زمین کی وسعتوں کے برابر اس سے بھی زیادہ مغفرت لاؤں گا، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو استغفار کرنا کثرت کے ساتھ میں، توبہ کرنا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو بارگاہ رب العالمین میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ممکن ہے تمہاری توبہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، گناہوں کو مٹا دے گا، کل عدم گناہ کیا ہی نہیں۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، بنی آدم ہر ایک گنہگار ہے، لیکن اچھے آدمی وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد احساس سے ندامت ہو، گناہ کیا میں نے، شرمندہ ہو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، یہ بہترین آدمی ہے۔ گناہوں کے اوپر اکڑنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرتا ہے، الا المجاہرون، جو گناہ پر اکڑ جاتا ہے اس کو معاف نہیں کرتا۔ تو گناہ پر فخر نہیں کرنا، بلکہ ہمیشہ عاجزی، انکساری، تواضع، اللہ کی بارگاہ میں ذلت اور اپنے آپ کو عاجزی مجبوری کے ساتھ میں دعا کرنا، توبہ کرنا، تو اللہ رب العالمین گناہ کو مٹا دیتا ہے اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جنت جو نہریں والی ہے اس میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن جس دن انبیاء اور ایمان والے جن کو کوئی رسوائی نہیں ہوگی، کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، ایسے دن میں اللہ رب العالمین آپ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ کیا کرنے کی وجہ سے؟ توبہ کرنے کی وجہ سے، استغفار کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ تین بنیادی چیزیں ہیں زندگی کی کامیابی، نجات، فلاح اور بہبودی، دنیا کی ہو آخرت کی ہو، تمام چیزوں کے اندر یہ تین چیزیں جس بندے کے اندر پائی جائیں، جس انسان کے اندر پائی جائیں، وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری۔ پہلی چیز اللہ کی نعمتوں پر کیا کرنا ہے؟ شکر گزاری کرنا ہے۔ شکر گزاری جیسا کہ آپ نے دیکھا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، زیادہ عبادت کرنا شکر گزاری ہے، زبان سے کہنا نہیں ہے مولا تیرا شکر ہے، اللہ نے بہت دیا ہے۔ یہ بڑا ہی نافرمان، بڑا بد اخلاق انسان ہے جو اس طرح سے زبان سے کہتا ہے۔ شکر گزاری اللہ کے گھر میں آ کے عبادت کرنا، اللہ نے جو دیا ہے دوسروں کو دینا، اور شکر گزاری بندوں کے ساتھ عاجزی، انکساری، تواضع کے ساتھ میں ملنا، اخلاق میں اچھا ہونا، کیونکہ سب سے بڑی چیز اللہ کے نزدیک اخلاق ہے۔ تو اخلاق جنت میں لے جانے والی سب سے بڑی چیز اخلاق ہے، تو یہ سب شکر گزاری کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے، آپ کے پاس کوئی بھی تکلیف آتی ہے، حرف شکایت زبان پر نہ لانا، صبر کرنا، صبر۔ اور تیسری چیز ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا، توبہ استغفار کرنا، کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، استغفار کرنا، ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ توبہ کا معنی اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا، اللہ کی بارگاہ میں بار بار آنا، اللہ سے معافی مانگنا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تین اصولی باتوں پر، جس کا آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنا ایمان، اپنا عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت کے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا علم کے کوئی چیز ایمان نہیں ہے۔ درخت بغیر پانی کے درخت نہیں زندہ رہتا ہے، بغیر پانی کے مچھلی زندہ نہیں رہتی ہے، اور اسی طرح سے ایمان مر جاتا ہے بغیر قرآن و سنت کے علم کے۔ آج مسلمان ایک سوکھا ہوا درخت ہے جس کے اندر قرآن و سنت کا علم نہیں، وہ درخت سوکھ چکا ہے، اور جو درخت سوکھ جاتا ہے کیا کرتے ہیں؟ اس کو کاٹ کر جلا دیتے ہیں۔ آج جلانے کے بھی قابل وہ درخت نہیں رہا، کیونکہ ہر گھر میں گیس ہے، غریب ہو کے امیر لکڑی استعمال نہیں کرتے، کاٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ مسلمان جن کے گھروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں،
جن کی مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، کیوں؟ ان کے اس قوم کے اندر دعوت کا کام نہیں ہو رہا ہے۔ دعوت کا کام کرنا ہمارا مسلمان کا، ہر مسلمان کا فرض ہے، عین ہے، فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، فرض کفایہ نہیں، فرض عین ہے کہ دعوت کا کام کرو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرو، توحید کی دعوت دو، اپنے ارد گرد میں، اپنے گھر میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے محلے میں، اپنے دوستوں میں، ہر جگہ توحید کی دعوت دینا۔ آج دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں، اس لیے گدوال میں دعوت توحید والے مسجد پھیلی نہیں، دعوت پھیلی نہیں۔ اب تک کتنی مسجدیں ہو جانا چاہیے تھا، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر دعوت کا کام نہیں ہو رہا ہے، محنت نہیں ہو رہی ہے قرآن و سنت پر۔ تو میرے دوستو، علم کی نشر و اشاعت، توحید کی نشر و اشاعت، دعوت کا کام کرنا فرض ہے۔ جب تک یہ کام نہیں کریں گے ہمارے اندر خیر اور بھلائی اور اللہ کی رحمت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رب حلیم۔